السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، پچھلے چند جمعوں سے ہمارے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے کچھ گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے آپ نے سنا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس ہی ٹھہر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنی بستی اور اپنے ملک کو واپس ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت
حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، لقودق میدان تھا، شہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ چرند نہ پرند، اس لیے کہ وہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی برکت سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، تو آپ نے سنا کہ قبیلے جرہم وہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ یہاں سے گویا شہر بننا شروع ہو گیا۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ کہیں بھی جو بستی بنتی ہے وہ فوراً بستی نہیں بن جاتی، بستے بستے بستی ہے۔ قافلے آتے گئے، ٹہرتے گئے، اس لیے کہ زمزم کا انتظام ہو گیا تھا، یعنی پانی کا انتظام ہو گیا تھا۔ اب جب پانی کا انتظام ہو گیا اور بنیادی چیز انسان کے لیے پانی ہے، پانی ہی سے ساری چیزیں بنتی ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ شہر مکۃ المکرمہ آباد ہونا شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہے، اسماعیل علیہ السلام یہاں بڑھ رہے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی ہے تو آپ کی اسی قبیلے جرہم میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتفاق گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، آپ کی بہو ہے۔ پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ تو بہو نے کہا وہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بہو اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیسا گزران چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کچھ شکایت کے الفاظ کہہ دیے کہ زندگی ذرا تنگ گزر رہی ہے۔ ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی، کبھی تنگی بھی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اس تنگی میں اپنی گھر والی آپ کا ساتھ دے دیتی ہے تو گویا آپ بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گھر والے کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ تنگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اگر آپ کی بیوی آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے اور آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے اور تھپکتی ہے، گھبراؤ نہیں، ایسے حالات تو آتے رہتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آپ کی وہ سچی رفیق حیات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت بیوی ساتھ نہ دے تو پھر شوہر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ ہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر یا باہر کی پریشانیاں برداشت کر کے جب گھر آتے تھے نا
अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे पेश आती थी अपने शौहर के साथ कि आप बाहर की तकलीफ भूल जाते थे। और चीज ही ऐसी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अलग अलग मकामात पर जहां सुकून का तज़किरा किया है, वहां एक है खुद की बीवी ज़ौजा। अल्लाह ताला ज़ौजा में सुकून रखे हैं एक। दूसरा, अपने घर में अल्लाह सुकून रखे, जो आपका घर है उसमें अल्लाह आपको सुकून रखे। और तीसरी चीज है अल्लाह रात में सुकून रखे। अब अगर कोई शख्स अपने घर में है, रात अपनी बीवी के साथ गुजार रहा है, समझो उसे दुनिया का पूरा सुकून हासिल है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, अपनी बीवी छोड़कर दूसरी की बीवी की तरफ नजरें जमाए हुए है, दूसरी जगह मुंह मार रहा है, या अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आराम करता है, या फिर रात के बजाय, रात में आराम करने के बजाय दिन में आराम करता है, तो समझो उसके सुकून का सत्यानाश है। उसे सुकून हासिल हो नहीं सकता। अब वो बैठ के जितने चाहे जिक्र अस्कार कर ले, वजीफे पढ़ ले, इसलिए कि सुकून अपनी बीवी के पास है, सुकून अपने घर में है, सुकून रात के वक्त में आराम करने में है। अब जिंदगी उल्टी गुजर रही है, समझो सुकून के जनाजे निकल रहे हैं। आराम और राहत सिर्फ वजीफे पढ़ने से नहीं आते। हाँ, शिकायत कर दी, तंगी चल रही है, परेशानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहू से ये फरमा गए कि जब आपके शौहर आ जाए उस वक्त उनको कह देना कि आपके घर की जो चौखट है वो बदलाए। अब उस औरत को, उस लड़की को मालूम नहीं था कि ये मेरे खुसर हैं, इस्माइल के वालिद हैं। चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। ऐसा महसूस हुआ कि कोई आकर गए हैं। पूछा कौन आए थे? कहा कि एक बूढ़े मियां आए थे। क्या कहा? पहले तो उन्होंने सलाम किया और आपको पूछा, और फिर उसके बाद खैर खैरियत पूछी कि कैसे घर चल रहा है। तो मैंने कहा कि जो गुजारा तंगी का हो रहा है, जो तकलीफ आई है, मैंने उनके सामने रखा। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कुछ और भी उन्होंने कहा? बीवी ने कहा कि हाँ, उन्होंने एक जुमला कहा, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस्माइल से कह देना कि अपने घर की चौखट बदलाए। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो, जो आए थे वो मेरे वालिद थे, तुम्हारे खुसर थे। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको तलाक दे दूं। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी लड़की से आप शादी कर लेते हैं। चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आते हैं। उस वक्त भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं रहते। बहू से पूछते हैं कि इस्माइल कहाँ है? जवाब वही है, खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हैं। और फिर खैर खैरियत जब मालूम करते हैं तो वो लड़की कहती है, बहू कहती है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बताओ खाने के लिए क्या है, यानी क्या चीज खा रहे हो? तो बहू कहती है कि हम लोग गोश्त
پر گزارا کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کھانا اس وقت بس گوشت ہے، اور پینے کے لیے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ ہم پی لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہی کھڑے کھڑے برکت کی دعا کی کہ یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ میرے عزیزو، یہ ہے بڑوں کی دعائیں لینا۔ جب بڑے دعا دے دیتے ہیں پھر میرے پیاروں زندگی ایسے گزرتی ہے، مسائل ایسے مکمل ہو جاتے ہیں، جو اٹکا ہوا مسئلہ ہے وہ سل جاتا ہے، اور کام جو اٹکے ہوئے رہتے ہیں وہ پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ کام کیسے پورے ہو رہے ہیں، اصل میں یہ کام پورے ہو رہے ہوتے ہیں والدین کی دعاؤں کی برکت سے۔ زندگی گزر رہی ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے یہ کہا کہ دیکھو اسماعیل جب آ جائیں تو ان سے کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے پھر وہی سوال و جواب ہوا، اور جب یہ سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں، اس کی حفاظت کریں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو آئے تھے وہ میرے والد تھے، تمہارے خسر تھے، اور یہ کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہیں باقی رکھوں۔ چلیے آگے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا۔ اب آپ فلسطین سے چلتے ہیں اور مکہ المکرمہ آتے ہیں، باپ بیٹے کی ملاقات اب ہو رہی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کر کے تیر بنا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے، باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پہلے جیسے پوچھا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ویسے ہی اب بھی اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایک کام کا، کیا تم مجھے میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کریے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب تعمیر کرے تو کہاں کرے؟ جہاں کعبۃ اللہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا اس وقت اللہ تعالیٰ اس مکان کو، اس بیت اللہ کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اور پھر زمانہ گزر رہا تھا جس کی بنا پر جو فاؤنڈیشن تھا، بنیاد تھی، وہ تو باقی تھا، بقیہ اس کے اوپر مٹی جمتے 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 وہ ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ بنائے تو کہاں بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں بناؤں تو کہاں بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ایک آندھی چلی، اس آندھی سے وہ جتنی مٹی تھی، ریت تھی، وہ ساری ہٹ گئی اور وہ جگہ ظاہر ہو گئی جہاں کعبۃ اللہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور جس کی بنیادیں مضبوط ابھی بھی موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ بنیادیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کے آپ تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، میستری کا کام کر رہے ہیں، اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے مزدور کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ بنیادیں تو اونچی ہو گئی، اب اوپر
تعمیر کرنا ہے، آپ سب جانتے ہیں ایک پتھر لا کر کے ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر اوپر ہوتا تھا، آپ تعمیر کرتے تھے، جب ارادہ کرتے وہ نیچے ہو جاتا۔ الحمدللہ وہ پتھر آج بھی کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور جہاں اس وقت موجود ہے، شروع زمانے سے بھی آج تک اسی مقام پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ طوفان کی وجہ سے وہ پتھر ہٹ کر کے کعبۃ اللہ کے پاس چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ یہ مقام ابراہیم تو اپنے مقام سے ہٹ چکا ہے، اس لیے آپ نے اسے نکال کر کے اٹھا کر کے اسی مقام پر رکھ دیا جہاں آج موجود ہے۔ پہلے ایک کمرے کی شکل تھی، لیکن بعد میں چل کر شاہ فہد نے مستقل طور پر شاہ فیصل نے مستقل طور پر اسے ایک اچھی سی شکل دے کر کے اسے مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا ہے، اور اب وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، حجاج اکرام جو جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا اللہ آپ کے حکم سے تو میں تعمیر کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ جب تک آپ قبول نہیں کریں گے میری تعمیر بیکار ہے۔ اللہ قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمایا، اسی لیے ہم دعا کے آخر میں یہ دعا کر لیتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ابراہیم اب آپ کا کام یہ ہے کہ حج کا اعلان کریں۔ یا اللہ میں حج کا اعلان کروں، یہاں کھڑے ہو کر کتنی دور تک میری آواز جائے گی آپ سب سن چکے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا وہ میرا کام ہے۔ ہاں، روایتوں میں موجود ہے کہ جبل بنی قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اس وقت جتنے دنیا میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، اس کے جواب میں جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے وہ اتنی مرتبہ حج کو جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ لبیک کہا ہے تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ، 10 مرتبہ تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ تو 20 مرتبہ حج کو جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت عالم ارواح میں رہ کر بھی دھنا دھن لبیک 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 پتہ نہیں 200 مرتبہ انہوں نے لبیک کہا، اور آج الحمدللہ انہوں نے 20 حج کر لیے۔ اور یہی حاجی ہے جو لبیک کہہ کر کے الحمدللہ حج ادا کر کے واپس آ رہے ہیں۔
ان سے ملاقات کرے، مصافحہ کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے. اس لیے کہ حاجی جب واپس آتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب آگے چلیں. ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کیے تھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ 9 گز لمبا اونچا تھا، 9 گز اونچا تھا، 30 گز چوڑا تھا اور 33 گز 30 پر 3 گز لمبا تھا. پھر اس کے بعد میں عمالقہ، اور پھر اس کے بعد قبیلے جرہم، اور پھر اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 100 سال پہلے قصی ابن کلاب انہوں نے کعبۃ اللہ کی مرمت کی اور اس میں کچھ درست کیا اور کچھ کام کیا. اس طرح کعبۃ اللہ اسی بنیادوں پر تو تھا، مگر آنے والے اس میں کچھ اپنی تعمیر کر رہے تھے. یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر مبارک 35 سال کو پہنچی تو قریش مکہ نے، آپ کو شاید معلوم ہوگا یہ واقعہ، قریش مکہ نے اس وقت بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو ہونا چاہیے، اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. آج کی زبان میں سب طے کر لیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے، لیکن ایک شرط، حرام کا پیسہ کوئی کعبۃ اللہ میں نہیں لگائے گا. پہلی شرط اور آخری شرط، کوئی حرام کا پیسہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائے گا. قریش مکہ نے طے کر لیا کہ حرام کا پیسہ اس میں ہم نہیں لگائیں گے. اب مال اکٹھا ہوا، تعمیر شروع ہوئی. تعمیر کا واقعہ بھی ذرا بہت بڑا ہے، میں اسے اب سناؤں گا تو وقت نکل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کی جمعہ یہ عنوان میں ختم کروں. جب پیسہ اکٹھا ہوا تو تعمیر مکمل نہیں ہو سکی، یعنی جتنا چوڑا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو سکا، پیسے کم پڑ گئے. تو اس وقت قریش نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں تک تعمیر مکمل کر لیں گے، کچھ حصہ باہر انہوں نے چھوڑ دیا حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اب مسجدوں کی تعمیریں ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ حلال پیسے ہی سے ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ویسا پیسہ آ رہا ہے تو پھر نمازیوں کی حالت کیا ہو؟ ان کا اخلاص، ان کی الہیت، ان کی عبادت. ہاں میرے عزیزو، آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں چوری کا کرنٹ آ رہا ہے، چوری کا پانی آ رہا ہے. اب بتاؤ، کیا مسلمانی، کیا نمازیں، کیا اذان، کیا داڑھی، کیا جبہ؟ کیا آپ مسجد کا کرنٹ کا بل بھر نہیں سکتے؟ کیا آپ باقاعدہ طور پر میٹر چلا کر کے پانی استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو بند کریں مسجد. حرام کا کرنٹ اور حرام کا پانی بہت ہے، مسجدیں تو بہت ہیں. یہاں دیکھیں، قریش مکہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، مگر حلال کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو انہوں نے شارٹ کر دیا، مختصر کر دیا، جس کی بنا پر جو چوڑائی تھی وہ کم ہو گئی، اور جہاں حتیم بنا ہوا ہے، ڈی کی شکل میں جو دیوار بنی ہوئی ہے، وہ وہی حصہ ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اب باہر. چلو اللہ کا احسان، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. اگر وہ حصہ اندر چلا جاتا تو میں اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے.
آپ دیکھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے کتنی سیکورٹی ہوتی ہے اور خاص لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ حتیم کا حصہ باہر ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن قریش نے کیا کیا؟ جو دروازہ نیچے تھا اسے اوپر کر دیا۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جو نیچے تھا اس وقت کعبۃ اللہ کے دروازے کو اوپر کر دیا تاکہ ہر کوئی نہ جا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو یہ تھی کہ دروازہ نیچے ہو، اور یہ خواہش تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یہ کہ جہاں دروازہ ہے اس کے مقابل میں ایک اور دروازہ ہو تاکہ یہاں سے لوگ داخل ہو اور ادھر سے نکل جائے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن اس وقت قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو اونچا کر دیا اور ادھر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حالات دنیا میں آئے تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں چھپے ہوئے تھے، تو یزید کی فوج نے مکہ المکرمہ میں اس وقت کے توپ کے ذریعے سے آپ کے گولے کعبۃ اللہ پر برسا دی۔ یزید کی فوج نے اس وقت اس انگارے سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچ گیا، اور جو غلاف جو چادر اس وقت چڑھی ہوئی تھی وہ جل گئی، اور ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کے سینگ وہاں کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اس آگ کی وجہ سے وہ جل گئے، ورنہ مقام ابراہیم جیسے آج بھی موجود ہے وہ بھی موجود رہتا، وہ سینگ بھی موجود رہتے، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اس کو جلا دیا۔ شاید اللہ کو معلوم تھا کیا یقین تھا اللہ کو، لوگ آئیں گے اسے بھی چومیں گے، پتہ نہیں اسے بھی کیا کیا کریں گے، اور برکت کے لیے ہاتھ لگائیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے۔ کعبۃ اللہ میں صحن میں جا رہا تھا تو ایک متوع مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے اردو آتی ہے۔ ایک صاحب وہاں ایک ستون کے پاس بیٹھ کر کے پتہ نہیں اسے لپٹ کر کے چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ اب وہ متوع کہنے لگا آپ ان کو سمجھائیے، اگر چومنا ہے چاٹنا ہے تو وہاں حجر اسود ہے، جا کر چومے، لپٹنا ہے تو کعبۃ اللہ کی دیواریں ہیں، ملتزم ہے، جا کر اسے چپٹے گی، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیا کریں گے، کرتے وہی ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ آنے والے کیا کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو درخت، جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیعت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کاٹ کے ختم کر دیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں لوگ آئیں گے تو کیا کریں گے، اسے چومیں گے، برکت کے لیے لے جائیں گے یہاں سے بھی پتے اس کے، اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال یزید مارا گیا، شہید ہو گیا، اور وہ فوج شکست کھا گئی، چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب فاتح بنے تو انہوں نے اس وقت کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی۔ اس تعمیر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دروازہ نیچے کر دیا، اور اس دروازے کے مقابل میں ایک اور دروازہ رکھ دیا، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مکمل تعمیر کیے تھے آپ نے وہ مکمل تعمیر بھی کر دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ چوڑا تھا ویسے کر دیا. اور پھر انہوں نے خوشی میں 100 اونٹ قربان کیے, لوگوں کو دعوت کی. لیکن بعد میں چل کر کے جب عبد الملک بن مروان انہوں نے حجاج کو حکم دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, عبداللہ ابن زبیر نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ میں اضافہ کر دیا اور دروازے کو نیچے کر دیا اور اس کے مقابلے میں ایک اور دروازہ رکھ دیا. نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے دروازے کو اوپر کر دیا اور مقابل میں جو دروازہ تھا اسے بند کر دیا اور جو تعمیر پوری ہوئی تھی پھر اسے شاٹ کر دیا. وہ جو حصہ باہر تھا اس کو باہر کر دیا. اب یہ تعمیر ایک دروازہ ہے اور اونچا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید بادشاہ اس نے چاہا کہ پھر اس کی تعمیر کرے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ جہاں بنا اس سلسلے کو آپ ختم فرمائیں. اگر آپ پھر بنیں گے لوگ جب بھی یہاں کے حکمران بنیں گے اپنی تعمیر کریں گے. جیسے ہو رہا ہے حرم شریف میں دیکھیں جتنے دروازے ہیں ایک ایک بادشاہ کا دروازہ ہے. باب عبدالعزیز, باب عبداللہ, باب شاہ فہد ہے نہیں, ہر ایک اپنا اپنا. اب تو کعبۃ اللہ کو تو گرا کر کے دوسری تعمیر نہیں کر سکتے تو انہوں نے مسجدوں میں دروازے لگانا شروع کر دیے. تو امام مالک نے فرمایا کہ ہارون رشید آپ اس تعمیر کو بس کریں, اسی طرح رہنے دیں. چنانچہ وہ تعمیر آج تک موجود ہے. بقیہ جو کچھ چھوٹا موٹا اس میں تبدیلی ہو رہی ہے, اسے غلاف چڑھایا جا رہا ہے, اس کی نگرانی کی جا رہی ہے, وہ تو ہو رہا ہے لیکن بنیادیں وہی ہے, تعمیر وہی. تو یہ جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہے. اب چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں اور اس عنوان کو ختم کروں. ادھر حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے, آپ کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 پر 6 سال جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. اب آپ کی عمر ہے 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر ہے 90 پر 5 سال یا 90 پر 9 سال. اللہ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹا دیا جسے اسحاق علیہ السلام سے ہم یاد کرتے ہیں. تو پہلی بیوی سے بھی اولاد ہو گئی اور حضرت ہاجرہ سے بھی اولاد ہو گئی اور ادھر حضرت ہاجرہ کا بھی انتقال ہوا جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی اور حضرت ہاجرہ کی عمر 90 سال. ان کا انتقال ہوا اور کعبۃ اللہ کے قریب کسی مقام پر ان کو دفن کیا گیا. ادھر اسماعیل اور اسحاق, عام طور پر 2 بیویوں کا تذکرہ ہمیں معلوم ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نکاح کیا جن کا نام ہے حضرت قطورہ. تو 3 بیویاں ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ایک سارہ, دوسرا ہاجرہ اور تیسرا قطورہ. اب ان سے کتنی اولاد ہوئی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 اولاد ان کی ہوئی حضرت قطورہ سے. ان کے نام بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بڑھاپے کے, اچھا آپ نے دعا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے بڑھاپے میں مجھے یہ اولاد کی اسماعیل اور اسحاق، یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اب جب آپ کی عمر 200 کو پہنچ رہی ہے یا 175 کو پہنچ رہی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کسی بھی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ سفیدی کیا ہے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بال یہ سفید ہو جاتے ہیں، کیا یہ کوئی بیماری ہے کیا؟ اللہ نے وہی بھیجی کہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک سگنل ہے۔ موت سے پہلے انسان کو پتا چل جائے کہ میرے موت کا وقت قریب ہے۔ ابراہیم ڈرو نہیں، اب دنیا سے جانے کا وقت تمہارا قریب آ رہا ہے۔ جیسے تمہیں مرنے سے پہلے تمہارے بال سفید کر کے اطلاع دی جا رہی ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ ابراہیم اس کے بعد جو بھی دنیا میں آئے گا، موت سے پہلے اس کے بال سفید ہوں گے تاکہ وہ آنے والی زندگی کی تیاری میں 100% جڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، بال سفید ہو گئے، موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت اپنے بچوں کو بلا کر کے ایک نصیحت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بچوں، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اسی دین پر قائم رہنا، اور جب تمہاری موت آئے تو ایمان پر تمہاری موت آئے اس کی کوشش کرنا۔ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا یہ سوچ کر بینک بیلنس جمع کرتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، اس لیے ان کو جمع کر کے پونجی رکھتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سارا انتظام، دنیاوی انتظام انہیں کر کے دیتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے کو بھی موت آئے گی، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا، منکر نکیر اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اگر میرا بچہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے پھر آپ بھی کامیاب ہے، بچہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر میرے پیاروں جیسے اس وقت کے حالات ہیں، ہمارے بچے کفریہ کلمے کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے کفریہ اعمال کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے عقائد کفریہ ہو چکے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، شادی کے نام پر، محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ ہمارے بچے جا رہے ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، کیا ہوا، ہم نے تعلیم کے نام پر پتہ نہیں کون سی کالج میں انہیں بھیج دیا اور کون سا انہیں لباس پہنا دیا، جس کی وجہ سے ان کا دل و دماغ بس انگریزی بن چکا ہے، ان کا کام یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، کسی طرح میں ماڈرن بن کر کے زندگی گزاروں، کیا مرد کیا عورت، کیا بیٹا کیا بیٹی، کیا پوتا کیا نواسا، بس زندگی جا رہی ہے جہنم کی طرف۔ اطمینان کے ساتھ باپ بھی زندگی گزار رہا ہے، ہاں کچھ دیندار ہیں جو اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ان کی زندگی پریشان کن بن جاتی ہے۔ یا اللہ میری بچی کا تعلق فلاں نوجوان سے ہے، یا اللہ میرا بچہ پتہ نہیں کس راستے پر جا رہا ہے، رات آتا ہے 12-1 کے بعد آتا ہے، نہ باپ پوچھ سکتا ہے نہ ماں پوچھ سکتی ہے، بیٹا جس انداز میں گھر آتا ہے گنگناتے ہوئے آتا ہے، باپ بھی خاموش سویا ہوا ہے، ماں بھی خاموش سوئی ہوئی ہے۔ اگر میں کچھ کہوں گا پتہ نہیں بیٹا ہمیں مار دے گا، ہمیں جھڑکی دے دے گا،
بیٹے کے ڈر سے باپ زندگی گزار رہا ہے، بیٹے کے گھر سے ماں زندگی گزار رہی ہے۔ بتاؤ میرے پیاروں، اگر ایسی اولاد ہم چھوڑ کر کے جائیں گے تو کیا یہ صدقہ جاریہ بنیں گے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے، آدمی مر کر کے چلا جاتا ہے تو تین چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ بن کر کے رہتی ہے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دعا کرے، دعا کرے۔ بیٹا، اللہ میرے والدین آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کیجئے۔ بچہ روتا ہے تو میرے پیاروں والدین کی وہاں مغفرت 100% ہو جاتی ہے۔ ایسے اولاد بنا کر کے جاؤ، کیا ماڈرن، کیا تعلیم، کیا انگریزی، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، بچے کو مسلمان بنا کر کے جاؤ اور جانے سے پہلے بٹھا کر کے وصیت کرو کہ بیٹا ایسے بنو جب میں مروں تو تم نماز جنازہ پڑھو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی نماز جنازہ ان کی اولاد پڑھائے۔ ہاں، اولاد کو اس لائق بنا کے جاؤ کہ کم از کم ہماری نماز جنازہ ہماری اولاد پڑھائے۔ باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، بچے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے یہی وصیت کی کہ بچوں میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تمہیں موت آئے تو مسلمان بن کے مرنا۔ یہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام، اور جب وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کی موت کا، ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، ادھر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بھائی مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کا عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے اپنے والد محترم اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی شریعت ہماری شریعت میں موجود ہے 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری شریعت ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100% اور پورے یقین کے ساتھ اور کامیابی کے یقین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔